الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہو، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، سارے دین پر عمل کرو، دین کی ہر بات مانو، اور ہاں شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کی اتباع نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور انشاءاللہ ہم روزانہ دین کی ایک بات سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگ دین پر عمل کریں، شیطان سے بچ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین کی ایک بات سیکھی، جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی، اس کو اللہ ایک اس شخص سے زیادہ ثواب دیتا ہے جو ساری رات کھڑا ہو کر نفل پڑھتا رہتا ہے، ساری رات کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہتا ہے، ساری رات کھڑا ہو کر نماز میں گزار دیتا ہے۔ ایک آیت سیکھنا، دین کی ایک بات سیکھنا اور اس پر عمل کرنا زیادہ ثواب کا کام ہے، زیادہ بڑا کام ہے۔ تو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا جو ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کا ہے اور انسان کا ہے، کہ دونوں میں آپس میں دشمنی کیوں پیدا ہوئی، شیطان انسان کا دشمن کیوں بن گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے، یہ سچی کہانی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، او فرشتوں سنو، میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، میں سب سے اچھی مخلوق بناؤں گا، میں اپنی سب سے اچھی مخلوق پیدا کروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیرا حکم مانتے ہیں، یا اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تیری اشرف مخلوق ہو یا تیری سب سے اچھی سب سے اعلیٰ مخلوق ہو وہ زمین میں جا کر آپس میں جھگڑنے لگے اور خون خرابہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او فرشتو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام جو ہمارے دادا ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں اس انسان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ ادھر توجہ، ادھر، شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور شیطان نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے بہتر چیز ہے۔ شیطان تکبر کرنے لگا کہ یا اللہ میں بہتر ہوں انسان سے، میں تو انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو تیرا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر لعنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو ملعون ہے، تیرے اوپر پھٹکار ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ شیطان نے کہا، یا اللہ تو مجھے ایک خواہش میری پوری کر دے، مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی دے، مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری کی، اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی دی، اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ اس نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو اغوا کروں گا، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان سب کو تیرے سے دور کروں گا۔ شیطان کہہ رہا ہے، یا اللہ تیری عزت کی قسم، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا، ان سے جھوٹ بلواؤں گا، ان سے غیبت کرواؤں گا، ان سے ایک دوسرے کی برائیاں کرواؤں گا، ان سے لڑائیاں کرواؤں گا، ان کو میں بڑوں کی بات نہیں ماننے دوں گا، ان کو میں تیری بات نہیں ماننے دوں گا، ان کو میں تیرے نبی کی بات نہیں ماننے دوں گا، ان کو میں تیرے دین پر عمل نہیں کرنے دوں گا، ان کو گناہوں میں ڈالوں گا، جھوٹ میں، غیبت میں، دھوکے میں، فریب میں، اور جتنے گناہ میں ان سے کروا سکا میں کرواتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کرواتا رہے گا لیکن میرے مخلص بندوں سے نہیں کروا سکے گا۔
تیرا میرے مخلص بندوں پہ، جو بندے سچ مچ مجھے مانتے ہیں، جو بندے سچ مچ میری بات مانتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن شیطان کو بتا دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہو، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ اور دیکھو میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں، شیطان کی بات نہ ماننا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان والے اعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا۔ اور میری بہن بتاؤ، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں کو جا رہے ہیں؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ ہم تو جنت سے آئے ہیں، ہم تو جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا گھر تو جنت ہے، ہمارا گھر تو جنت ہے۔ اس دنیا میں تو ہمارا امتحان ہے، یہاں پہ تو ہمارا ایگزام ہے، یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے، یہ تو ایگزامینیشن ورلڈ ہے۔ یہ دنیا ہمارا دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ یہاں پر ہم آئے 70-80 سال کی زندگی گزاریں گے۔ ہمارا گھر تو جنت میں تھا۔ شیطان نے پتہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آدم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، اور اے حوا تم بھی آدم کے ساتھ جنت میں رہو، کھاؤ پیو جو تمہارا دل کرتا ہے، ہاں لیکن اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، اس کو نہ کھانا۔ اور پھر شیطان نے پتہ کیا کیا؟ شیطان نے حوا علیہ السلام کو کہا، اے حوا دیکھو، اگر تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو تو تم اس پھل کو کھا لو۔ شیطان نے ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا، جھوٹ بولا اور دغا کی ان کے ساتھ۔ ہمارے باپ دادا کے ساتھ شیطان نے پہلے انسان کے ساتھ پہلا دھوکہ یہ کیا تھا، ان کو کہا کہ اس پھل کو کھا لو، اللہ کی بات نہ مانو، اور وہ دھوکے میں آ گئے، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، جنت سے نکال دیا۔ ہمارا گھر کیا تھا؟ جنت تھا۔ اللہ نے کہا میں تمہارا امتحان لوں گا اس دنیا میں کہ تم لوگ اب میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ تم اب میری بات مانتے ہو، توبہ کرتے ہو، یا شیطان کے پیچھے چل کر شیطان کی بات مانتے ہو۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام اس دنیا میں آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو اپنا دین سکھایا، پھر ان کے بیٹوں کو اپنا دین سکھایا۔ 5 بڑے نبی ہیں، 5 بڑے رسول ہیں، یاد رکھو۔ پہلے بڑے رسول سیدنا نوح علیہ السلام، دوسرے بڑے رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تیسرے بڑے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام، چوتھے بڑے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یاد رکھو سب سے بڑے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکے عزم والے رسول کہا گیا۔ یہ پکے عزم والے رسول ہیں۔ ان 5 رسولوں کو یاد رکھو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس میں قرآن جیسی باتیں ہیں۔ زبور اللہ کی ایک کتاب سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی جس میں قرآن جیسی باتیں تھیں، اور انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس میں قرآن جیسی باتیں تھیں۔ اور یہ کتاب یہ آخری کتاب ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ اسلام کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو بیان کیا۔ ان کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو قرآن کہتے ہیں۔ ہم نے قرآن بھی سیکھنا ہے، ہم نے حدیث بھی سیکھنی ہے۔ ہم نے سکول جانا ہے، جیسے ہم سکول کا سیکھتے ہیں، جیسے ہم سکول کا پڑھتے ہیں، جیسے ہم سکول کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر ہم نے قرآن کی کرنی ہے، اس سے زیادہ فکر حدیث کی کرنی ہے، اس سے زیادہ فکر آخرت کی کرنی ہے۔ اپنے دشمن شیطان سے بچنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ ہمارا ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مرنے تک مسلمان رکھے، اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرمائے۔ جو ہمارا گھر ہے، جہاں سے ہم نکلے تھے، جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، ہمارا گھر تو جنت ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟
ہماری امتحان گاہ ہے، انشاءاللہ ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہوں گے، شیطان کا منہ کالا ہوگا، شیطان ہار جائے گا، اس دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔